کرنی ہے وہ بڑی واضح ہوگی اور بڑی واشگاف ہوگی. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم عدالتوں میں ملزموں کو پیش کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے پہ الزامات لگائے گئے پولیس کے اوپر, جیل کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, اور ایک کانسپریسی بنانے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے کسی ایک خاص سیاسی جماعت کے بارے میں, یا کسی ایسے ماحول کو کریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو. ہم آج یہ بتائیں گے آپ کو, کیونکہ ہم بڑے دن سے انتظار کر رہے تھے تاکہ کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے اور ہم تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں, تاکہ کل ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ تفتیش میں کیا ہو رہا ہے یا آپ نے تفتیش کو پہلے ایکسپوز کر دیا. چونکہ کل ایک کورٹ کا فیصلہ بھی آیا جس کی بڑی دھوم مچائی جا رہی ہے, تو اس کا بھی آپ کو بتایا جانا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ کیا ہوا 9 مئی کو. کیا یہ ایک سپونٹینیس رسپانس تھا؟ اور 9 مئی کیا ایک سپونٹینیس رسپانس کے طور پہ سامنے آیا, یا یہ ایک پلاننگ تھی, ایک کلمینیشن تھی, ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی جو بہت پہلے سے پلان کی جا رہی تھی؟ اس کو ہم آپ کو ود پروفز ہر چیز بتائیں گے, اور جو کہ ہم عدالتوں میں پیش کر چکے یا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم سوالوں کو بھی کھولیں گے اور کورٹ کے فیصلے اس کے بات کریں گے, اور ہم اس میں ہماری اگلی پالیسی کیا ہوگی. تو آئیے ہم اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی ٹی وی کیمراز کے ساتھ کہ وہ فوکس کرتے جائیں جب ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر آ رہا ہے, تاکہ لوگ بھی یہ دیکھ سکیں. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF فارمیٹ میں بھی شیئر کریں گے تاکہ اپنے ٹاک شوز میں اور باقی جگہوں پر بھی آپ پیش کریں, اور ہم ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹارگٹ سلیکشن کی, ٹائم کی, کیسے پلان کیا گیا, کیا نیکسس تھا, اور وکٹم کارڈ کیسے کھیلا جا رہا ہے اور کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ٹارگٹ سلیکشن کی پہلے بات کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ ٹارگٹس کیسے سلیکٹ کیے گئے. کیا یہ پنجاب میں تھے جو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کے گلو بٹ تھے, یا یہ پورے پاکستان میں تھے اور کوئی خاص ٹارگٹ سلیکٹ کیے جا رہے تھے؟ کیا صرف لاہور کی یا پنجاب کی لا انفورسمنٹ کو سلیکٹ کیا گیا, یا ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے؟ اور اب دیکھنا پڑے گا اگر یہ ٹارگٹس پہلے سے سلیکٹڈ تھے تو پولیس کے پاس کیا پروف ہے. اگلے آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائم کا انالیسز ہے وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ تھا, جو ہم آپ کو آگے ٹیلی فون کالز کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے. یہ تمام جناح ہاؤس, PF بیس میاں والی, حمزہ کیب راولپنڈی, ریڈیو پاکستان پشاور, بنو کینٹ, GHQ راولپنڈی, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں. اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے, جس سے پتا چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے, نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آئیں گے ہم, تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نی جرک spontaneous response نہیں تھا. It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں, آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری, یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا, اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کا ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے, آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے. آگے چلیے گا, یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹا کے اوپر ان کے لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس, 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور
8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا, 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی, نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا پلیز, جو اس کی ہے پیچھے کیجئے گا اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا, سیم ٹارگیٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. سو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو انڈرسٹینڈز انگلش اور از ویری فونڈ آف دس لینگویج ڈسپائٹ نوئنگ دا اردو لینگویج. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے ایک کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو آئی ایس آئی فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان پی ڈی ایفز کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی پی ایف بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے جی ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جنا ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جنا ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں یہ لوگ.
152 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 40 گرفتار ہے, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. all this will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ, عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتا چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں تو پتا چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں, وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے. آج ایک نیا جھوٹ ہے انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, we are even ready to face that and we are ready for that accountability as well. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے with women police officers. false claims کیے گئے and I want to address each and every claim. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں, زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیز, ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی, ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے.
ایک شخص کا کہا گیا جس نے موڑ چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on a screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے, یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے, اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. Every police station has cameras. All the lockups have cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہے 50 کے انڈر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے. کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارج کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے. قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ فرنٹ ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم کورٹ فرنٹ ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہم نے کلیئر انسٹرکشن ہے, ان کا حکم ہے کہ کورٹ فرنٹ ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہم رکیں گے نہیں. تمام دنیا کی ٹائگر کورٹ منڈل کے گھر فوری پر کروایں. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجئے. آگے چلیے گا, آگے چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی. کائنڈلی یہ چلیے اور سنیے. کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب بالکل سامنے ہے. ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین صاحب ہے. خان صاحب کو گرفتار کر لیا. کہاں معاملہ جا رہے ہیں صاحب؟ میرا خیال میں یہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر حالات ہو. یہ چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو, پبلک نکلے. اور آپ دیکھیں کتنا غصہ ہے پبلک کو. جتنا مرضی ہم روکے ہوں اس وقت اتنے دیش میں کیا سوچ رہی. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا, یہ دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا. دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکون سے بیٹھنے دے تو دھرنا مارے. دوسرا یہ بتائیے گا پیچھے دنوں پہ فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے. کیا کہیں گی سارے معاملات؟ لیکن یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں. اگر اس حکومت میں ابھی بھی وہ اس کی معافی نہ دی تو حالات مزید خراب ہوگی. آپ میں یہ بتا دیں کہ یہ بات کر دیں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ آئیے. باقی لوگ جو ہے پیڑھی جو غیر بھی ہیں, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ موجود ہے نا, ابھی زبیر سے میری ملاقات ہوئی ہے, اجاز شیخ یہاں موجود ہے, ندی بارہ سے ملاقات ہوئی ہے. سارے ادھر ہی ہیں. لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسیج کیا ہے. خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, عوام کو کیا میسیج ہے؟ پہلے کہا تھا وہ ہماری ریٹ ماری ہے, عوام گھر نہیں بیٹھی. اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لہذا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں خبر کر رہا. اس کے باوجود یہ بات تو پکی ہے
یہ سارے پاکستان کے اندر سے ہوتی گزار ہوا ہے اور حالات اور خراب ہونے کی اندیشہ ہے. وہ آپ نے یہی ویریفیکیشن جو ہے کوشش کی جائے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا. یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی کہ کیا یہ گلو بٹ ہیں یا کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی. یہ دیکھ لی پہلے آپ دکھا چکے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھی؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے. ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجن, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا, جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے, جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی, جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سارے تو اس میں پیڈ ہیں, ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے, صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں, کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں, اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں, ہمیں نکال رہے ہیں, ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ, کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں, قانون اپنا رستہ لے چکا, قانون فیصلہ کر چکا, اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا, آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی, اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز, تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ تمام اکٹھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا, ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. We have till 6 o'clock. جی